صل علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جھگڑا۔ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ کہیں بھی چلے جائیں، کسی سے بھی ملنے جائیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کسی اور سے جھگڑا ہوا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ بیماری صرف عورتوں میں ہی تھی، لیکن اب تو یہ بیماری مردوں میں بھی آتی جا رہی ہے۔ مردوں کو دیکھیں تو آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سا باہر نکلیں آپ روڈ پہ تو آپس میں لڑائی جھگڑا، بازار چلے جائیں شاپنگ کرنے وہاں پر آپس میں لڑائی جھگڑا، گھر واپس آئیں گھر میں لڑائی جھگڑا۔ آخر جھگڑا اتنا ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہم میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم اس پوائنٹ پہ بات کریں گے کہ جھگڑا ہوتا کیوں ہے۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے بھی جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ بولنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کی باتوں میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، بہتان ہوتا ہے۔ کیونکہ جو بات ہوتی ہے وہ تو بالکل کم ہوتی ہے، کام کی بات تو 2% ہوتی ہے، باقی 98% جو ہے نا اس میں جھوٹ، الزام تراشی، غیبت، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خواتین کی ہی بات کروں گی کہ ہم جب خواتین، جو زیادہ بولنے والی خواتین ہوتی ہیں، وہ جب کسی کو فون کرتی ہیں یا آپ کے پاس ان کا فون آئے گا تو کام کی بات تو آپ کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہی ہوگی، سمجھو 30 سیکنڈ کی، لیکن اس کے بعد ساری فالتو ہی باتیں ہوتی ہیں کہ آج تم کھانے میں کیا بنا رہی ہو، ناشتہ تم نے بنایا، تمہاری ساس نے بنایا، برتن تمہاری نند نے دھوئے یا تم نے دھوئے، تمہاری دیورانی کہاں پر ہے، تمہاری جٹھانی کیا کر رہی ہے، تم ہی سارا کام کرتی رہتی ہو، بس ایسے ہی فالتو باتیں۔ کیونکہ بولنے والے ہیں نا وہ تو بولیں گے بے مقصد گفتگو۔ خواتین زیادہ کرتی ہیں، خواتین کو زیادہ سوچنا چاہیے۔ مرد حضرات بھی ہیں لیکن بہت کم، کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ آپ مردوں سے کوئی سوال کریں تو وہ آپ کو لمیٹڈ جواب دیں گے، لیکن اگر آپ کسی خواتین سے سوال کر لیں اور وہ بھی بولنے والی خواتین سے، پھر تو آپ کو اتنا لمبا جواب ملے گا کہ مطلب ختم ہی نہیں ہوگا جواب، ٹائم ختم ہو جائے گا آپ کے پاس لیکن جواب ختم نہ ہوگا۔ ایسے ہی جو بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی کے انتقال میں چلے جائیں تو یہ وہاں پر بھی جو ہے نا اپنے بولنے سے باز نہیں آتے، ان کے بولنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی کے انتقال کے اندر بھی جو بولنے والی خواتین ہوں گی نا، وہ یہ باتیں آپ نوٹ کریے گا، جو بولنے والی خواتین ہوں گی نا وہ وہاں بیٹھ کے بھی گفتگو فرما رہی ہوں گی کہ یہ رو کم رہی ہے، اس کی تو نند نہیں آئی انتقال میں، اس کی جٹھانی اتنی دیر سے کیوں آئی، اس کی دیورانی کا منہ کیوں بنا ہوا تھا، اس کا فلانا، اس کا والا رشتہ دار نہیں آیا، اس کی تائی نہیں آئی، اس کی خالہ نہیں آئی، اس کی بہو جو ہے نا وہ کم رو رہی تھی، اس کی چھوٹی والی بہو زیادہ رو رہی تھی، بڑی والی بہو کم رو رہی تھی۔ فضول باتیں کرتی ہیں، فضول باتیں۔ ہم خواتین کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہم سب کو اپنا انالائز کرنا چاہیے کہ ہم سب تو اس میں شمار نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کے یہاں جھگڑا ہو رہا ہو۔ انتقال کو تو چھوڑیں آپ، میں نے تو شادی کے اندر بھی، شادی تو خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، غم اور خوشی۔ انتقال اگر غم کا ہے تو شادی خوشی کا ہے، اس میں بھی جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے اندر بھی جھگڑا کرا دیتے ہیں۔ جو شادی وغیرہ کے اندر جو ہوتے ہیں نا، جو بولنے والے لوگ ہوں گے وہ اس کے اندر بھی جھگڑا کرا دیتے ہیں۔ اس کی شادی میں تو اس کے اتنے سوٹ آئے تھے، تم نے خالی اتنے سوٹ چڑھائے، اس کی بری میں تو 25-30 سوٹ تھے، تم خالی 20 سوٹ چڑھا رہی ہو، اس کا تو اتنا مہنگا 1 لاکھ کا شرارہ تھا، تم نے خالی 50,000 کا شرارہ لیا ہے۔ بس لڑائی جھگڑا کروانا، یاد رکھیں زیادہ بولنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کم بولیں۔ میں تو بچپن میں ایک کہاوت ہم لوگ سنتے تھے نا، میں نے بھی بچپن میں یہی سنا تھا کہ 1 چپ 100 سکھ۔ تو جھگڑا جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور خواتین جو ہیں، ہم خواتین ہیں تو ہمیں اپنا انالائز کرنا چاہیے کہ ہم کم بولیں اور اچھا بولیں۔ زیادہ بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بس ان کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔